بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، الحمدللہ آج ہم پھر تالدار صداقت، منبع جود و سخا، پیکر شرم و حیا، محسن اسلام، مسلم اول، خطیب اول، خلیفہ بلا فاصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پاک بارگاہ میں نیاز مندی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی شام صدیق اکبر کے نام، اس سلسلہ سے ہمارے پروگرامز 8 روزہ الحمدللہ جاری و ساری ہیں۔ مختلف علماء کرام الحمدللہ تشریف لا کر ہمارے ناظرین کرام کو بڑی خوبصورت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کی سیرت پاک پر گفتگو کر رہے ہیں، مختلف موضوعات کے ساتھ۔ آپ بڑی محبتوں سے نواز رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس گفتگو کو سن کر مزید آگے شیئر کر کے ثواب دار حاصل فرمائیں گے۔ تو الحمدللہ آج ہمارے جو مہمان گرامی تشریف فرما ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور ماشاءاللہ مفتی ابن مفتی ہیں، استاد العلماء بھی ہیں، مناظر اسلام بھی ہیں، اور معروف خطیب ہیں۔ اللہ پاک نے لحن داودی سے ان کو نوازا ہے۔ میری مراد حضرت عبداللہ صاحبزادہ مفتی نصیر الدین نصیر قادری رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ حضرت آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کرامات کے حوالے سے کچھ ہم آپ کے سامنے مفتی صاحب سے فیض لیں گے۔ تو سب سے پہلے میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کرامات کے حوالے سے ہمیں ہمارے ناظرین کو کچھ ارشاد فرمائیں اور ان کو پتہ چلے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقام ہے، اور کرامت جو ہے وہ الحمدللہ قرآن پاک سے، قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تو جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر شکر ادا کرتے ہیں جس خالق اور مالک نے ہم سب کو اس عظیم وقت کے لیے چنا اور ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اللہ کے پاک نبی، نبیوں کے سردار، امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یار غار والمزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کی ان بابرکت گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ سبحان، میں اپنے لیے بخشش کا سامان سمجھتا ہوں کہ اتنی عظیم ہستی جن کا تعلق نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے، ان کی خدمت اقدس کے اندر چند الفاظ بولنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دوسرا، میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ ہمت توفیق عطا فرمائی، آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا، اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان ہستیوں کے ذکر سے، ذکر کی برکتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جس طرح فرما رہے ہیں کہ کرامات جو ہے یہ حق ہیں، کرامات الاولیاء حق، ان کے اللہ رب العزت کے جتنے بھی ولی ہیں ان کی کرامتیں جو ہے یہ حق ہیں۔ جی، حدیث کی روشنی کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی کرامات کا ذکر فرمایا ہے۔ اور آپ بخوبی سمجھتے ہیں
کہ اولیاء کاملین صحابہ سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی ذاتیں ہیں ان کے بعد اللہ نے مقام دیا ہے تو اپنے ولیوں کو دیا ہے. اور اولیاء کاملین کے اندر صحابہ کرام سب سے پہلے وہ ولی ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ ولایت کا فیض جو ہے وہ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کے اوپر جتنی بھی گفتگو کی جائے لمبی ہوتی جائے گی. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کرامات تو جتنی بیان کرتے جائیں لا تعداد ہیں. میں اس میں تھوڑی سی گزارش کروں گا تاکہ ہمارے ناظرین کو تھوڑی سی گفتگو سمجھنے میں آسانی رہے کہ ہر وہ کام جو انسان کی عقل میں نہ آئے اگر وہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہو تو وہ قدرت کہلاتا ہے. اور ہر وہ کام جیسے آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے یہ اللہ پاک کی قدرت قابلہ ہے، عقل میں نہیں آتی تو عقل اس سے عاجز ہے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے ہے تو سب مانتے ہیں یہ اس کی قدرت ہے. اور ہر وہ کام جو کسی نبی کے ذریعے ظاہر ہو، اس کے ہاتھ سے ظاہر ہو، تو جو کسی نبی کی شان میں اس کا ظہور ہو اور وہ کام عقل میں نہ آئے تو اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں. یعنی طاقت اللہ کی ہوتی ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ممکن ہوتا ہے. اگر وہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہو تو وہ قدرت ہے، اگر کسی نبی کی طرف سے ہو تو وہ معجزہ ہے. جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، سورج کو واپس پلٹانا، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھنا، تو یہ معجزہ ہے. اسی طریقے سے ناظرین کرام جو کام اللہ کے کسی ولی کے ذریعے ظاہر ہو، اس کے ہاتھ سے ظاہر ہو، وہ کرامت کہلاتی ہے. جیسے حضور غوث پاک پیران پیر ہوں، سبحانی قطب ربانی شہباز مکانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مردوں کو زندہ فرمانا اور ایک ہی وقت میں بے شمار جگہوں پر تشریف لے جانا اپنے جسم مقدس کے ساتھ، تو یہ ان کی وہ کرامت ہے جو عقل میں نہیں آتی لیکن برحق ہے. یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ طاقت اللہ کی ہوگی، اللہ کی طاقت ہے. خود ظاہر فرمائے تو قدرت، اپنے کسی نبی کے ذریعے ظاہر ہو تو وہ معجزہ، اگر کسی ولی کے ذریعے ظاہر ہو تو وہ کرامت ہے. تو کرامت کا ثبوت قرآن و سنت سے ثابت ہے. جی مفتی صاحب، اب چونکہ میں نے تھوڑا سا ایک آسان کر دیا ہے تاکہ دوستوں کو سمجھنے میں آسانی رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ جو ہے وہ سب سے پہلے فیض لینے والی، حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سے سب سے پہلی فیض لینے والی شخصیت آپ کی ہے. جی تو آپ کی کرامات تو لا تعداد اور بے انتہا میں سمجھتا ہوں لا تعداد ہے، لیکن آج صرف ایک کرامت میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور آپ نے فرمایا، بیٹی عائشہ، میں نے اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے اوپر قربان کر دیا. نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر میں نے اپنا مال، تن، من، دھن سب کچھ قربان کیا ہے. وہ تو اظہر من الشمس ہے. جی بالکل، اس میں دلیل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ تو آپ نے کیا جو منکرین صدیق ہے وہ بھی مانتے ہیں. جی اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹی، میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میرے وصال کر جانے کے بعد جو بھی کچھ میرا مال بچے تو اس کو آپ نے تقسیم کرنا ہے. وراثت جو آپ کی وراثت کے اندر جو چیز بھی باقی بچے اس کو آپ نے تقسیم کرنا ہے. ٹھیک ہے ابا جان، آپ نے فرمایا آپ کے 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہوں گی، تو ان کے اندر جتنا جتنا حصہ میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق ہے ان کو آپ نے تقسیم کرنا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو سن کر حیران ہو گئی. آپ نے فرمایا، بیٹی آپ حیران کیوں ہوتی ہیں؟ بجان آپ نے کہا ہے کہ میرے 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں. سبحان اللہ. جبکہ میرے 2 بھائی ہیں، ایک حضرت عبد الرحمن ہے اور ایک محمد ہے. تو میری ہمشیرہ جو ہے وہ ایک ہے، بہن جو ہے وہ ایک ہے، حضرت اسماء بی بی حضرت اسماء. اور آپ فرما رہے ہیں کہ 2 بیٹیاں. تو آپ نے فرمایا، بیٹی ٹھیک ہے، وقت جو اس وقت موجود ہے آپ کی ہمشیرہ وہ ایک ہے، لیکن آپ کی دوسری والدہ اور میری بیوی حضرت حبیبہ کے پیٹ سے ایک بچی پیدا ہوگی اور وہ زندہ رہے گی اور اس کو بھی آپ نے وراثت میں سے حصہ دینا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر آپ حیران ہو گئے. تو اب حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ کرامت ہے
کہ دیکھیں آپ نے ایک تو اس سے دو چیزیں ثابت ہوئی. ایک تو آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو کہتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، یا جو کہتے ہیں کہ ما فی الارحام کا علم نہیں ہے، تو یہ تو حضور کے غلام ہے حضرت ابوبکر صدیق، وہ جانتے ہیں. آج وہ الٹرا ساؤنڈ کا مسلمان ہے نا، آج تو الٹرا ساؤنڈ بتاتا ہے کہ آج 1400 سال بعد آپ مشین لگاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، اور یہ نگاہ صدیق ہے. سبحان اللہ، جو ماں کے پیٹ میں پتہ ہے کہ میری بیوی حاملہ ہے وہ تو علم ہو گیا، لیکن یہ بھی پتا ہے کہ بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوگی. سبحان اللہ. اچھا، اب اس میں ہمارے ناظرین میں سے شاید کوئی یہ بات نہ سمجھ لے کہ یہ شرکیہ باتیں ہو رہی ہیں یا معاذ اللہ یہ شرک کر رہے ہیں. تو یہ شرک نہیں ہے. ہم اہل سنت کا عقیدہ سمجھنے کی عوام کو کوشش کرنی چاہیے. بالکل مطلب ہے ان کے جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ جہلا پر ہیں، اور بات جو ہے وہ علماء سے کریں تو ان کو پتہ چلے نا. تو ہمارا جو عقیدہ ہے کہ ذاتی طور پر ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ہر چیز کا علم جانتا ہے. لیکن اللہ نے جو نبیوں کو علم دیا ہے یا اپنے ولیوں کو دیا ہے، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری والدہ کے پیٹ سے جو ہے وہ بچی ہوگی اور میری ہمشیرہ ہوگی، تو یہ اللہ کی عطا سے ہے. سبحان اللہ. اور یعنی ہم جو اللہ کے نبیوں میں علم مانتے ہیں وہ علم جو ہے وہ ان کا ذاتی نہیں ہوتا، عطائی ہوتا ہے. اور جو ولی کو یا کسی صحابی کو علم ایسا نصیب ہوتا ہے تو وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا، وہ نگاہ نبوت سے ہوتا ہے. یعنی اللہ پاک اپنے انوار و تجلیات کا ظہور نبی کے قلب پر فرماتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے پھر اللہ کے ولیوں پر وہ اس کا ظہور ہوتا ہے. اور یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. قرآن پاک سے ثابت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، اس میں کو قرآن پاک کی آپ آیت دوستوں کو نظر کریں نا کہ قرآن پاک سے جو علم غیب ہے وہ الحمدللہ جیسے وما هو علی الغیب بضنین ہے، تو اس معاملے میں تھوڑا سا تاکہ پتہ چلے نا کہ اب آپ نے بات کر دی ہے علم غیب کی، تو اس پر تھوڑی سی آپ گفتگو فرمائیں. دیکھیے، ہمارا اہل سنت کا سب سے پہلی بات جو میں سمجھانے کی ناظرین کو کوشش کر رہا ہوں کہ عام لوگوں کے لیے، علماء تو ساری باتیں جانتے ہیں، لیکن اگر ہماری یہ بات عوام کے لیے ہے تو میں عوام کو سمجھانے کے لیے سادے سے الفاظ میں یوں کہہ دیتا ہوں. قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے علم غیب کا تذکرہ فرمایا. اس طرح آپ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو ہے وہ پڑھی ہے. تو یہاں پر بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ذاتی طور پر ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی بھی جانتے ہیں، اللہ کے ولی بھی جانتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے علم ہو گیا یہ اللہ کی عطا سے تھا، ان کے پاس ذاتی علم نہیں تھا اور نگاہ نبوت سے تھا جو نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ باپنا سے ان کو حاصل ہوا. تو آپ نے ایک تو یہ فرمایا کہ وہ ہوگی لڑکی، بچی ہوگی، اور دوسرا آپ نے یہ بھی فرما دیا اس سے یہ بات کہ آپ نے اپنی موت کا بھی بتا دیا، وصال کا بھی بتا دیا، یعنی ان کی ولادت میری وصال کے بعد ہوگی. ہاں، سبحان اللہ. میں وصال کر جاؤں گا، دنیا چھوڑ جاؤں گا، اور اسی مرض کے اندر میرا وصال ہو جائے. اللہ اکبر. میں چند دن کا آپ کے پاس مہمان ہوں، تو آپ نے اپنی موت کی خبر بھی جو ہے وہ بتا دی. تو یہ کرامت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور یہ دیکھیے کہ جب اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا علم عطا فرمایا ہے تو پھر سوچنا پڑے گا کہ جو امام الانبیاء ہیں جن کے فیض سے حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا علم ملا ہے، ہمارے نبی کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا. وہ کسی عاشق نے کہا تھا نا کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. ماشاءاللہ. حضرت آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. تو یہاں آپ نے ایک کرامت کا ذکر کیا، میں چاہوں گا کہ ایک اور بھی بیان فرما دیں کہ ساتھ میں، اور وہ جو بڑا مشہور ایک واقعہ ہے میرے غالباً وہ ذہن میں آ رہی ہے بات کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے مہمان آئے، وہ کیا واقعہ ہے تھوڑا سا؟ وہ کتابوں میں موجود ہے جی، واضح طور پر تمام علماء نے لکھا ہے کہ اصحاب صفہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فیض حاصل کرتے تھے، آتے تھے حضور کے پاس پڑھتے تھے. اصحاب صفہ کا چبوترا بھی مدینہ شریف میں ابھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زیارت آپ نے بھی کی ہے، ہم نے بھی کی ہے. جو نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ ان کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے. وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. حضرت بعض روایت میں یوں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک دن وہاں گئے، وہاں سے 3 اصحاب صفہ میں سے، ایک روایت میں آتا ہے وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ 3 مہمان ویسے ہی آ گئے. تو ان تینوں کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر لائے، اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ یہ اللہ کے اور اس کے رسول کے مہمان ہیں، انہوں نے کھانا کھانا ہے تو جو آج گھر میں پکا ہے ان کی خدمت کی جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق یہ بات کہہ کر آپ واپس نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے. آپ نے کہا کہ میں چلو وہاں بیٹھ کے آتا ہوں، مہمان کھانا کھا لیتے ہیں.
تو حضرت ابوبکر صدیق چلے آئے، آپ نے اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن کے ذمہ لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ محترمہ نے کھانا تیار کیا، کھانا جب مہمانوں کے سامنے آیا تو مہمانوں نے میزبان کے بغیر کھانے سے انکار کر دیا، پوچھا کہ صاحب کھانا کدھر ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق پاک کے وہ آئیں گے تو کھائیں گے۔ گھر والوں نے کہا بھی آپ کھانا تناول اچھا یہ کوئی مطلب یہ تو انہوں نے ان کی اپنی محبت ہے کہ انہوں نے جناب کہا کہ مہمان کہہ رہے ہیں کہ میزبان آئیں گے تو کھانا ہم کھائیں گے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ اگر گھر میں مطلب کھانا تیار ہے اور مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے دسترخوان میں لگ جائے، ہمارے ناظرین کو پتہ چلے نا کہ یہ کہیں ہم خلاف سنت تو نہیں کر رہے؟ کبھی ہم چلے جاتے ہیں یا صاحب خانہ گھر نہیں ہوتے لیکن گھر والوں مہمان کے لیے کھانا تیار کر دیتے ہیں، تو کیا مہمانوں کو میزبان کا انتظار کرنا چاہیے؟ وہ آئے گا تو کھائیں گے، آپ ہو سکتا ہے وہ 1 دن نہ آئے، 2 دن نہ آئے، ہو سکتا ہے 4 دن نہ آئے، تو وہ بھوکے رہیں گے کیا؟ بالکل۔ وہ جب گھر والوں نے بتا دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق ابھی تشریف نہیں لائے، وہ بارگاہ نبوت میں چلے گئے، ان کے دربار میں چلے گئے، تو وہ لیکن وہ ان کی محبت، ہاں ان کو کھا لینا چاہیے تھا۔ یہ یعنی اسی طرح اگر کوئی مہمان کہیں جاتے ہیں تو وہاں جا کر اگر میزبان نہیں ہے لیکن گھر والوں کی طرف سے اہتمام ہے تو ان کو انتظار نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ خلاف سنت نہیں، خلاف سنت۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ مہمان جو تھے انہوں نے اپنے لیے اعزاز سمجھا ہوگا۔ ہاں یہ چیز ہے، کمال ہے، یہ بات زبردست نقطہ ہے کہ ہم اس ہستی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اتنے قریبی ہیں، ہاں جو سفر کے بھی ساتھی ہیں، حضر کے بھی ساتھی ہیں، اور غار کے بھی ساتھی ہیں، بازار کے بھی ساتھی ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو ہمارے لیے اعزاز ہوگا۔ جی تو یہ ہو سکتا ہے مہمانوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہو۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق لیٹ تشریف لائے نا واپس حضور کی بارگاہ میں، رات کو لیٹ ہو گئی، کافی تاخیر، تو مہمانوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ آپ نے پتہ کیا تو مہمان ابھی تک ویسے ہی بیٹھے تھے، تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن کو بلایا، ان کے اوپر سختی فرمائی کہ آپ نے مہمانوں کو کیوں نہیں کھانا کھلایا؟ تو انہوں نے عرض کیا ابا جان ہم نے تو پیش کیا تھا لیکن انہوں نے آپ کا انتظار کیا اور وہ کہتے تھے ہم آپ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ بیٹھ کے مہمانوں کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا۔ کھانا مہمان خود کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھا رہے تھے اور جیسے ہی ہم لقمہ اٹھاتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ اس کے نیچے سے لقمہ ایک اور پیدا ہو گیا ہے، ایک اور لقمہ موجود ہوتا تھا، یعنی اس کھانے میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ یعنی کھانا کھا رہے ہیں ہاں جی، اور ایک لقمہ اٹھاتے ہیں، سالن لیتے ہیں، ادھر سے روٹی توڑتے ہیں، یا جو بھی اس وقت وہ ہو سکتا ہے وہ جو سرید جس کو بولتے ہیں شوربے میں مطلب ہے کہ وہ روٹی توڑ کر ڈال دی، اور یہ بڑا لذیذ قسم کا سرکار علیہ السلام کا پسندیدہ کھانا بھی ہے ناظرین کرام کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شوربے والا سالن پسند فرماتے تھے، بلکہ بس اوقات تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا ہوا تھا، حکم دیا ہوا تھا جب سالن بناؤ یعنی گوشت وغیرہ شوربے والا اس میں تھوڑا سا شوربہ پانی اور ڈالو تاکہ وہ زیادہ بنے اور ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کو بھی ہم پیش کر سکیں، تو ان کے ہاں بھی بھیجا جا سکے۔ تو یہ سرکار علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ تو اب وہ لقمہ اٹھاتے ہیں تو نیچے سے اور لقمہ نکل آتے ہیں۔ اب یہ کرامت، اسی چیز کو تو کرامت کہتے ہیں نا، جو آٹا گوندا گیا وہ تو گوندا گیا، جو سالن بن چکا اب وہ کھا بھی رہے ہیں، ادھر کام بھی نہیں ہو رہا۔ وہ تینوں مہمانوں نے کھانا سیر ہو کر کھایا، سبحان اللہ، اور جب رج گئے کھانا اسی طرح برقرار تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صبح کے وقت اٹھے، اس کھانے بچے ہوئے کو نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے، بچہ وہ کھانا اٹھا کے بچہ وہ کھانا حضور نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ تو وہاں پر کفار اور مسلمانوں کے درمیان کسی جنگ کے موقع پر ایک معاہدہ ہو چکا تھا، اور وہ معاہدہ اس دن ختم ہونا تھا، اس صبح کے وقت کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ کے موقع پر کوئی معاہدہ ہوا تھا اور معاہدہ ختم ہونا تھا، اور نبی پاک سرکار دو عالم نے ایک لشکر تیار فرمایا کیونکہ انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار فرمایا ان کفار کے خلاف بھیجنے کے لیے۔ تو وہ صبح کے وقت لشکر تیار ہو چکا تھا، اب ان کو ناشتے کی ضرورت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کھانا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، تو حضور نے فرمایا ابوبکر بڑے موقع پر تم یہ کھانا لائے ہو، ہمارا یہ لشکر اسلام کھڑا ہے، ان کو پیش کرو۔ تو وہ بالکل واضح طور پر کتابوں میں موجود ہے، حضرت سیرت ابوبکر صدیق کی جون سی مرضی آپ کتاب پڑھیں اس میں یہ چیز موجود ہے، اس لشکر نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کتنا لشکر؟ اس کی تعداد سینکڑوں میں تو ہوگی، سینکڑوں میں لازمی ہوگی کیونکہ لشکر اسلام تھا، کفار کے مقابلے میں جانا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو وہ اس پورے کے پورے لشکر نے کھانا کھا لیا اور اس کے باوجود بھی وہ کھانا بچ گیا۔ سبحان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت بھی جو ہے، اور یہ دیکھیے ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو ہے وہ دیکھیے کتنا یقین
کہ یہ نہیں کبھی سوچا کہ میں کھانا لے کر جا رہا ہوں پتہ نہیں مہمانوں کو پورا آئے گا یا نہیں آئے گا، یا حضور کی بارگاہ میں یہ بھی نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اتنے لشکر کو آپ کھلا رہے ہیں کہیں میری توہین نہ ہو جائے، لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ کھانا حضرت ابوبکر صدیق کے گھر سے آیا ہے اور ہمیں پورا نہیں ہو سکا ہے یا ہم کھا نہیں سکے، ہم رجے نہیں ہیں۔ تو وہ ان کو یہ یقین تھا کہ جو برکت میں نے رات کو دیکھی ہے وہ برکت کب اس کا ظہور اب بھی ہوگا، تو یقین تھا ان کو، سبحان اللہ۔ تو یہ ان کی کرامت ہمارے لیے جو ہے وہ باعث فخر ہے، باعث سبق ہے۔ ہمیں اس میں یہ مہمانوں کی خدمت بھی آ گئی کہ مہمانوں کی تو مہمان نوازی سرکار کی واضح حدیث پاک ہے کہ مہمان اپنا کھانا لے کر آتا ہے، بلکہ میزبانوں کا بھی لے کر آتا ہے، اور جب میزبان کو کھانا کھلا دیتے ہیں مہمان گھر سے نکلتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے اللہ پاک گھر میں جو تکلیفیں پریشانیاں مصیبتیں اللہ ان کو دور کر دیتا ہے، وہ مصیبتوں پریشانیوں کو دور لے جاتا ہے۔ اچھا، یہاں آپ نے فرمایا تھا شروع میں ایک جملہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پوری زندگی بے شمار کرامتوں سے ہے۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑی کرامت جو الاستقامت فوق الکرام، نبی پاک علیہ السلام کے دین پر شریعت مطہرہ کی پاسداری کرتے ہوئے شریعت مطہرہ کی مکمل پابندی کے ساتھ زندگی گزارنا میرے نزدیک سب سے بڑی یہی کرامت ہے۔ یہی کرامت ہے بالکل، کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا قول فعل گفتار کردار صورت سیرت ہر حوالے سے یہود و نصارہ کی بجائے سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کا عکس اس میں نظر آنا چاہیے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ جو عمل ہے ایسے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں یہ یہودیوں کا طریقہ نہیں ہے، عیسائیوں کا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے پانی پینا چاہیے، دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے اور سانس لے کر پینا چاہیے، اور گھٹا گھٹ کی بجائے تسلی کے ساتھ بیٹھ کر پینا چاہیے۔ یہودیوں کا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ یعنی آپ کپڑے پہنتے ہیں، آپ گھر کے معاملات آپ کے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں، میل جول کرتے ہیں، تو آپ کو آپ کے اس فعل سے ظاہر ہو کہ بھئی یہ طریقہ کسی اور مذہب والے کا نہیں ہے، یہ طریقہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کے غلاموں کا طریقہ ہے، یہ سنت مصطفی ہے۔ تو ماشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق آپ کی وہ تو اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے ان کا تو تمام معاملات افعال حضور علیہ السلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں، تو بلا شبہ آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ کرامت ہی ہے۔ ہم اس کو یہی کہیں گے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت اور دین پر استقامت ہی ان کی سب سے بڑی زندگی کی کرامت ہے۔ مجھے مہمان نوازی کے موضوع پر ایک بات یاد آ گئی۔ جی میں نے نبی پاک سرکار دو علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق پاک بھی موجود ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ ایک مہمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا، اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے گھر میں پتہ کروایا، کتنا خوش نصیب مہمان ہوگا جو در رسول پر پہنچے۔ کاش ہم سب کو اللہ پاک جو ہے وہ اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ عرض کیا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ سامعین محترم تھوڑی سی میں گزارش کروں گا، ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو ہمارے مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں، تو ہم تو سن ہی رہے ہیں، ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں، تو ہماری وجہ سے اگر کوئی اور دیکھ لے تو ہمیں اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو براہ کرم ہماری ویڈیو کو شیئر بھی فرمائیں اور لائک کریں، اور اس کو بعد میں یوٹیوب چینل مفتی آصف اقبال رضوی پر بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب ارشاد فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پتہ کروایا تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جی اب یہ نہیں کہ نبی پاک سرکار دو عالم حضور علیہ السلام کا فرمان ہے الفقر فخری، جی سبحان، مجھے فقر کے اوپر جو ہے وہ فخر ہے، میرا فخر ہے، فخر دیکھیں کرامات کا، اور یہ اختیاری فخر ہے۔ ہاں اختیاری ہے، حضور علیہ السلام کا فخر اختیاری فخر ہے۔ یعنی ایک مسئلہ حضور تو یہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں چاہوں تو یہود کا پہاڑ سونا بن جائے، میرے ساتھ بن کر چلے، ٹھیک ہے نا جی۔ جو کرامات کے موضوع پر باتیں ہوئی تو آپ اولیاء کاملین کی کرامات دیکھ لیں، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت، وہ بندہ آیا کہ حضور بھوکا ہوں، تو آپ نے کلمہ شریف پڑھا اور سارے کے سارے روڑے جو ہے وہ سونا بن۔ اگر اللہ نے ولیوں کو اتنی طاقت دی ہے تو امام الانبیاء کو یعنی حضور علیہ السلام اس میں مجبور محض نہیں ہے، آپ کا فقر اختیاری ہے۔ جی ارشاد فرمائیے۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، اگر گھر میں کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی آ بھی جائے تو صبر کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص ہماری جو مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں ان کو میں گزارش کرنا چاہوں گا اور یہ پیغام دینا چاہوں گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ جب معراج پر تشریف لے جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آتے ہیں تو سرکار نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے، یا رسول اللہ اس کی وجہ یہ نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، فرمایا سارے معاملات کرتی ہیں، لیکن یہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، کہ کبھی ہو جاتا ہے ایسے جب مصطفی فرما رہے ہیں کہ گھر ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ
تنگی یہ دن پھرتے رہتے ہیں، تو کبھی خوشحالی کبھی تنگی. تو جب خوشحالی کے دن ہوتے ہیں اس وقت تو خامد کے جو معاملات انعامات اس پر ہوتے ہیں اس کو تو بڑے اچھی طریقے سے وہ اپریشیٹ کرتی ہیں. اور جب کبھی خامد پر تنگ دستی کا معاملہ آ جائے یا کبھی کوئی کھانے پینے یا مہمانوں یا کبھی بس اوقات تنخواہ ٹائم پر نہیں ملتی خامد کو یا اس کے مالی معاملات تھوڑے سے کمزور ہو گئے ہیں، تو اس میں پھر وہ کہتے ہیں میں تو جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں مجھے تو ٹینشن ہی ہے، میں نے تو کبھی سکھ کا سانس ہی نہیں لیا. حالانکہ اللہ کی بدی سب سے بڑی نعمت کی اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے. ایک چار دیواری میں چھت کے نیچے باعزت زندگی گزار رہی ہیں. آپ دیکھیں باہر لوگوں کے جو معاملات اور حالات اور اس وقت جو چل رہے ہیں وہ کس قدر پریشان کن حالات ہیں لوگوں کے. اس لیے عورتوں کے اس معاملے میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنے خاوند کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا چاہیے. جی مفتی صاحب، بہت آپ نے اچھا پیغام دیا ہے. انشاءاللہ جو اس کے اوپر عمل کرے گا انشاءاللہ کامیابیاں ملیں گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک سرکار دو عالم وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو ہمارے اس مہمان کو کھانا کھلائے. جی ایک صحابی کہتے ہیں میں نیا مسلمان ہوا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ چلو آج یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سعادت میں حاصل کروں. سبحان اللہ. میں نے ان کو لیا اور اپنے گھر چلا گیا. میں نے اپنی زوجہ کو کہا، بیوی کو، کہ آج میں کھانے کی چھٹی کر لیتا ہوں، کیونکہ اس دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا حالات ہیں. یہ ابتدائی معاملات تھی تھی اور مہاجرین جو ہے ان کو سنبھالنا انصار صحابہ کے لیے، اور وہ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس مال ہے اس کو اپنا آدھا مال دے. معاملات اور سب نے بخوشی قبول کیا. سبحان اللہ. تو اس نے کہا اپنی زوجہ کو کہ آج میں کھانے کی چھٹی کر لیتا ہوں، تو وہ اپنے حصے کا کھا لے. جو میرے حصے کا کھانا ہے نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام اثار ہے، مہمان بھیجا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، فرمایا اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اس طرح وہ سری والا واقعہ سب کے سامنے ہے. ایک صحابی کے رسول کے گھر میں سری کسی نے بھیج دی. انہوں نے کہا بھی ہو سکتا ہے جو آگے والا ہے وہ زیادہ مستحق ہو. ان میں آگے بھیج دی کہ ہو سکتا ہے جو آگے والا اس سے زیادہ مستحق. انہوں نے اپنے گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ کر دی، وہ دوسرے سے تیسرے گھر میں چلتے چلتے وہ سب سے پہلے گھر میں آگئی جہاں سے وہ سری چلی تھی. یہ ہے، اس کو اثار کہتے ہیں. اپنی بھوک ہوتے ہوئے، یعنی جب بندہ خود مطلب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، خود وہ ماشاءاللہ مطلب ہے کہ خوشحال ہے، اس وقت سخاوت کرنا وہ اور بات ہے. لیکن جب خود بھی مستحق ہو، ضرورت مند ہو، خود کو ضرورت ہو، اس کے باوجود دوسروں پر ترجیح دے، اس کو اثار کہتے ہیں. بہت اللہ. جی ماشاءاللہ. تو اس نے عرض فرمایا کہ میں آج چھٹی کر لیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کو کھانا کھلا. تو وہ مہمان کو باہر کھڑا کر کے کہتا ہے آپ یہاں کھڑے ہو، میں اندر دسترخوان کے اوپر کھانا لگا کے نا صبح لینے آتا ہوں. تو وہ اندر گئے، اپنی زوجہ کو کہا کھانا لگاؤ. جیسے ہی باہر آیا تو حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ میں ایک بندے کو کھڑا کر گیا تھا، اس کے ساتھ 10 اور آئے کھڑے. اللہ اکبر. اچھا جی. میرے فرماتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. بھئی ایک بندے کا کھانا بمشکل ہے اور یہ 10 بندے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیے، یہ کہاں سے آ گئے؟ خیر میں نے کہا بھی یہ کھانا پڑا ہے، اندر آپ تشریف لے جائیں کھا لیں. پورا آئے تو یہ بھی یہی ہے، نہ آئے تو بھی یہی ہے، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. تو آپ تناول فرمایا. اب میں باہر کھڑا ہوں پریشان، بھئی یہ جہاں جائیں گے شکایت کریں گے فلاں بندے کے گھر گئے انہیں کھانے نہ کھلا سکا. تو پھر اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہوئی کہ جب وہ بندے باہر نکلے نا تو میں شمار کرنے لگا تو حیران رہ گیا کہ جب گھر میں داخل ہوئے تھے کھانا کھانے کے لیے تو 11 تھے. اچھا. جب باہر نکلے تو میں نے دیکھا تو 101 بندہ ہے. اللہ اکبر. اب میری پریشانی بڑھتی جا رہی ہے. میں بھاگا ہوا نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ باپنا کے اندر حاضر ہوا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیا فرمایا کہ میں تو ایک بندے کا کھانا بھی نہیں تھا اور آپ نے 10 اور بھیج دیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلے ہیں تو ہاں نکلے ہیں تو 101 بندہ ہے. اللہ اکبر. انہوں نے فرمایا کیا ہو گیا؟ میں نے سارا معاملہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ باپنا میں عرض کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرا پڑے. نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی مہمان ایک نہیں یا رسول اللہ، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. داخل ہوئے تو 11، جب نکلے تو 101 تھے. یا رسول اللہ میں نے دیکھا. پھر میرے نبی پاک نے اپنے لبِ یوحا کو کھولا، جن لبوں کی عظمت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. حضور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے لبِ یوحا کو کھولا. غیب جاننے والے نبی نے فرمایا بھائی مہمان صرف ایک تھا. یا رسول اللہ داخل ہوئے 11 نکلے. حضور نے فرمایا مہمان ایک تھا. جو اس کے ساتھ 10 داخل ہوئے ہیں نا وہ مہمان نہیں تھے، وہ بشر نہیں تھے، آدمی اور انسان نہیں تھے. وہ اس کے ساتھ 10 رحمتیں تھیں جو انسانی صورت میں آپ کے گھر میں، کیونکہ جب ایک مہمان آتا ہے تو وہ 10 رحمتوں کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. اور یا رسول اللہ جو وہ نکلے ہیں وہ حضور نے فرمایا وہ بھی بشر نہیں تھے، انسان نہیں تھے. وہ 100 مصیبتیں تھیں تمہارے گھر میں جو پڑی تھی وہ مہمان ساتھ لے کر گیا. یعنی جب ایک مہمان آتا ہے تو 10 رحمتیں لے کر آتا ہے اور 100 مصیبتوں، اس گھر کی جو 100 مصیبتیں ہوتی ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بے شمار سفر ہیں، مطلب یہ ہجرت کا بڑا مشہور سفر ہے، مدینہ شریف، مکہ شریف سے مدینہ شریف تک، اور اسی طریقے جنگوں میں، تو کوئی ایسا مختصر سا خوبصورت سا سفر کو واقعہ آپ کے ذہن میں آتا ہو وہ ذرا ارشاد فرمائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس لحاظ سے عظیم ہستی اور عظیم شخصیت، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز فرمایا کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کا صاحب النبی کا لقب ملا۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ آج ہمارا کسی عالم دین کے ساتھ تعلق ہو یا کسی بڑے آدمی کے ساتھ تعلق ہو تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا فلاں ساتھی ہے، فلاں دوست ہے، سبحان اللہ، تو جس کو لقب ملے صاحب النبی کا، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے وہ ساتھی۔ جی ایک سفر میں حضرت مفسرین کرام نے بیان ذکر کیا ہے، علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس واقعے کو ذکر فرمایا سبحان اللہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بچے تھے، بچپن تھا، آپ بکریاں چرا رہے تھے نا ایک جگہ پہ، ابھی آپ اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے وہاں سے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کے ایک طرف سے جا رہے ہیں، وہ بچہ پہاڑ کی دوسری جانب کھڑا ہے، بکریاں چلا رہا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سفر میں جا رہے ہیں اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا کہ اے ابوبکر پیاس لگی ہے، پانی کی طلب ہے، پانی لو۔ ماشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سامان کے اندر، توشہ کے اندر جو ہمارے پاس سامان تھا اس میں پانی میں نے دیکھا، مجھے پانی نہ ملا۔ اللہ، میں دائیں بائیں آگے پیچھے گھوما کہ کہیں مجھے پانی مل جائے تاکہ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں، مجھے پانی نہ ملا۔ میں حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ پانی تو یہاں نہیں ہے اور توشہ دان میں بھی پانی ختم ہو چکا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سر مبارک نیچے جھکایا، اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے بعد اٹھایا اور فرمایا کہ جاؤ پھر یہ پہاڑ کی دوسری جانب ایک بچہ ہے وہ بکریاں چرا رہا ہے، سبحان اللہ، غیر دان ابھی اس سے دودھ لے کر آؤ، ہم دودھ پی کر اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ میں چل پڑا۔ سبحان اللہ، میں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ اب یہاں ایک بات غور کرنے والی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ پہاڑ کی دوسری جانب بچہ ہے بھی صحیح یا نہیں، سبحان اللہ، یا آپ حضرت جبریل پاک کو بلا لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ دوسری طرف بچہ کھڑا ہے یا نہیں، میں پورا پہاڑ کراس کر کے جاؤں اور وہاں پہاڑی سفر، پہاڑی رستہ۔ جی وہ جیسے ایک میں آپ کو عرض کر دوں کہ کشمیر کا ایک علاقہ ہے تتا پانی، وہاں محفل پہ گئے تو ایک شاگرد تھے ہمارے، انہوں نے کہا جی مفتی صاحب آپ آ رہے ہیں تو ہمارے گھر بھی دعا کے لیے نا آپ آ جائیے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، گاڑی ہم نے نیچے کھڑی کی تو اس نے اپنی زبان کے اندر اپنی بولی جو کشمیری تھی کہتا ہے جی آ ساڈا گھر ہے جی، ایویں 2 منٹ تسی دعا کر کے پھر چلے جائے۔ وہ جب ہم چڑھے تو کافی وہ بڑا لمبا سفر تھا، تو میں چڑھ کر تھک گیا، میرا اوپر والا سانس اوپر نیچے والا، میں نے کہا یار تو کہتا تھا بھی یہ گھر ہے اور یہ اتنا کہتا ہے جی ہمیں تو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال وہ میں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑی سفر مشکل ہوتا ہے، تو پورا پہاڑ کراس کر کے حضرت ابوبکر صدیق نے جانا تھا۔ یا رسول اللہ پتہ کر لی، لیکن نہیں، ابوبکر صدیق پاک کا یہ عقیدہ تھا کہ ما کانا و ما یکون، جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اور جو آگے قیامت تک ہونا ہے، اللہ نے ہر چیز کا علم ہمارے نبی کو عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق چل پڑے، دوسری جانب بچہ کھڑا تھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا بھی ہم مسافر ہیں، سفر میں جا رہے ہیں اور میرے ساتھ میرے نبی پاک ہیں، سبحان اللہ، تو آپ نا ہمیں دودھ دے دیجئے، آپ کے پاس بکریاں ہیں تاکہ ہم دودھ پی کر اپنی پیاس بجھا لیں۔ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہی نبی ہے جس کا نام محمد ہے، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو اس نے آپ نے فرمایا ہاں وہی نبی ہے۔ تو حضرت وہ بچہ کہتا ہے کہ پھر میں آپ کو دودھ نہیں دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بھی کیوں نہیں دے گا دودھ؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کے نبی کا ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، آپ کے نبی کی شریعت کے اندر داخل نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کچھ باتیں سنی ہیں میں نے۔ آپ نے فرمایا بھی کون سی بات سنی ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں نے یہ بات سنی ہے کہ آپ کے نبی کا فرمان ہے کہ امانت میں خیانت جائز نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، امانت میں خیانت جائز نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پاک مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا بھی یہ تو ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ امانت میں خیانت جائز نہیں ہے۔ ویسے بھی حدیث مبارکہ ہے
پڑھتے ہیں، آپ پڑھاتے بھی ہیں، مشکا شریف کے اندر بھی پہلے ہی صفحے کے اوپر ہے منافق کی نشانی ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے. 3 نشانی بتائی ہیں سرکار نے. اذا وعد خلف، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے گا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے گا، اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے گا، اذا اؤتمن، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے گا. ٹھیک ہو گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بھائی یہ بات تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امانت میں خیانت جائز نہیں ہے. اس نے کہا پھر میں آپ کو دودھ نہیں دوں گا کیونکہ یہ بکریاں میرے پاس مالکوں کی امانت ہے جی. تو میں اگر ان کی اجازت کے بغیر تمہیں دودھ دے دوں تو یہ تو امانت میں خیانت ہو جائے گی. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق حیران ہو گئے. سبحان. اچھا اب یہاں ایک بات میں ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ جو ہمارے دیہاتوں میں اکثر رواج ہوتا ہے کہ لوگ بھینسیں، بکریاں، گائے وغیرہ دے دیتے ہیں نا، بھئی تم اس کو پالو پھر بعد میں حساب کتاب جیسے ہوتا ہے. تو اب وہ بچہ جو بکریاں غیر کی ہیں لیکن ان کے اندر دودھ کے اندر بھی خیانت نہیں کرتا. لیکن ہمارے ہاں تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پوری کی پوری بھینس ہی جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں اپنے پاس، مطلب کہتے ہیں جی گم ہو گئی ہے. میں تو سمجھتا ہوں اس دور میں جس بندے کو پیسوں سے بھی، پیسے سے دودھ ملتا ہے تو پیسے خرچ کر کے بھی اس کو دودھ اگر اس دور میں خالص گائے یا بھینس کا مل رہا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس پر اللہ کا بڑا انعام ہے. بالکل اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. آج کل تو دودھ میں پاؤڈر ملا کر جو ہے وہ مصنوعی دودھ بنایا جا رہا ہے. سر اللہ تعالیٰ، ہمارے ایک دوست ہیں جاننے والے ہیں، وہ دودھ کا کام کرتا ہے، اس میں وہ توبہ طیب ہو گیا. تو یہ دودھ ہمارے جو دودھ دھونے والے اور دودھ بیچنے والے اور دودھ مالکان، ان سے ہماری ایک چھوٹا سا یہ میسج پیغام ہے کہ امانت میں خیانت کرنا. سرکار کی حدیث پاک بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ دودھ میں پانی ڈالنا اور ملا کر جو ہے اس کو بڑھا دینا یا ایسے معاملات، یہ اللہ رسول کے حکم کی منافی ہے، خلاف ورزی ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو مجھے وہ اس ہمارے دوست نے بتایا کہ میں تو اب توبہ طیب ہو چکا ہوں، لیکن ہوتا کیا تھا کہ کچھ کھاد ہوتی ہے جی، کچھ تھوڑا سا یہ آئل ملا دیتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں صرف ہے اور اس میں تھوڑا سا پاؤڈر وغیرہ ہوتا ہے، وہ ملا کے اور اس کا مصنوعی دودھ، یعنی اس دودھ کا تعلق نہ گائے سے ہوتا ہے، نہ بھینس سے ہوتا ہے، نہ وہ بکری کے تنوں سے آتا ہے، نہ بھیڑ کے تنوں سے آتا ہے، نہ اونٹنی کے تنوں سے آتا ہے. وہ خود بالٹی کے ذریعے وہ اس میں چیزیں مکس کر کے وہ تیار کر. اور اچھا مزے اس کی ملائی بھی آتی ہے، اس کی بھرائی ہوتی ہے، اس کا مکھن نکلتا ہے اور اس کا ذائقہ ہوتا ہے. تو اللہ معاف کرے، اس قسم کے معاملات بھی مارکیٹ میں ہیں. تو خدا را اپنے مسلمان بھائیوں کا، ان کی صحت کا خیال کریں. تو جب آپ کو پیسے پورے ملتے ہیں تو آپ دودھ بھی اس کا پورا ہی ان کو دینا چاہیے، بغیر ملاوٹ کے دینا چاہیے. باقی برکت ڈالنے والا تو اللہ ہے. اگر رزق حلال ہے تو اس میں اللہ نے برکت ڈال دی تو اس کے صدقے سے. اور یہاں برکت کے والے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت زیادہ پیسہ ہے تو یہ برکت ہے. برکت اس چیز کا نام ہے کہ اللہ پاک نے آپ 10 روپے کماتے ہیں تو اس میں آپ کے 10 کے 10 نہیں لگے، بلکہ اس میں سے آپ کے پاس ضروریات زندگی پوری کرنے کے باوجود، گھر کے اخراجات پورے کرنے کے باوجود آپ کے پاس وہ پیسے پھر بھی بچ رہتے ہیں. آپ کی صحت پر نہیں لگتے. مطلب آپ خدا نہ کرے لاکھ کماتے ہیں، بیمار ہو جائیں، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے 2 لاکھ ڈاکٹر لے جائیں، بالکل ایسے نکل جاتے ہیں، کوئی اور طریقے سے نکل جاتے ہیں. تو اس طریقے سے برکت اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے پاس بچے کتنے ہیں. جی فرما رہے تھے دنیا کے تھوڑے سے لالچ کے لیے ان لوگوں کی صحتوں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. بچوں کی صحت ہے، بچے ہیں بیچارے. پر اللہ پاک ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے بچے نے کہا، میں بتاتا ہوں پھر حضرت اس بچے نے کہا کہ بھائی یہ آپ کے نبی کی حدیث ہے، بات ہے، میں نے سنی ہے لوگوں سے کہ امانت میں وہ محمد عربی ہے اور وہ فرماتا ہے کہ امانت میں خیانت جائز نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. اس نے کہا پھر میں دودھ نہیں دے سکتا کیونکہ مالکوں کی اجازت کے بغیر میں دودھ دوں تو یہ تو امانت میں خیانت ہے. حضرت ابوبکر صدیق بڑے حیران ہوئے اور واپس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب کہ رسول اللہ وہ بچہ تو یہ کہتا ہے. فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرا پڑے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکرانا. تو نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں معذرت کے ساتھ آپ کی بات میں کاٹ دیتا ہوں تاکہ وہ اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا، لیکن جو بات ذہن میں، مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بات آ جاتی ہے نا تو پھر یہاں پہ میرا وہ عشق جو ہے نا وہ مچلتا ہے. اب وہ مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. فرماتی ہیں میں رات کو سوئی کے ساتھ جو ہے وہ سینہ پرونا، جو عورتیں گھر میں کام کرتی ہیں تو وہ سی رہی تھی کچھ چیز، تو جو دیا جل رہا تھا وہ بجھ گیا، تو میری جو سوئی تھی وہ بگر پڑی زمین پر. تو میں اب سوئی کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے دیا جلانے کی ضرورت ہے اور ابھی میں
ارادہ ہی کر رہی ہوں کہ اتنے میں حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوتے ہیں میرے حجرہ مبارک پر میں، اور نبی پاک علیہ السلام مسکرائے، اور جب سرکار مسکرائے تو آپ کے دندان مبارک سے جو روشنی ظاہر ہوئی، اس روشنی کا عالم حضرت عائشہ صدیقہ کی زبانی سنتے ہیں، فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ السلام کے دندان مبارک سے جو روشنی ظاہر ہوئی ہے، اس روشنی سے جو سوئی میری گر گئی تھی، اب پتلی بریک سی سوئی ہوتی ہے، میں نے وہ سوئی زمین پر دیکھ بھی لی، ڈھونڈ بھی لی، اٹھا بھی لی، اور یہ حضور علیہ السلام کے دندان مبارک کی روشنی ہے۔ تو ایمان سے بتائیے جب سرکار مسکراتے ہوں گے تو کیا حضور علیہ السلام کی وہ شان کا اظہار ہوتا ہوگا۔ سبحان اللہ جی۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے کمال کی بات کی ہے نا کہ تیرے جلووں سے عرش سجایا گیا، سبحان اللہ، تیرے جلووں سے عرش سجایا گیا، تجھے تخت کرم پہ بٹھایا گیا، سبحان اللہ، تجھے قبلہ حسن بنایا گیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تجھے قبلہ حسن بنایا گیا، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم، سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی۔ فرمائیں تاجدار گولڈ مہر علی شاہ صاحب نے کوئی مثل نہیں ڈھولنا چپ کر مہر علی، یہ تو میرا پسندیدہ شعر ہے۔ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضور نے فرمایا ابو بکر جاؤ اس بچے کو بلا کر۔ اچھا اب یہاں بھی دیکھو کہ اس بچے کی قسمت کہ حضور خود بلا رہے ہیں، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے خود بلایا، فرمایا اس بچے کو بلا کر آؤ۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرمایا نا اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق واپس گئے، دیکھو نبی پاک علیہ السلام کے حکم کی تعمیل، بعد دوبارہ گئے اس بچے کو بلا کر لائے، فرمایا میرے نبی پاک تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس نے اپنا ریوڑ جو تھا بکریوں کا اس کو اکٹھا کیا اور حضور کی بارگاہ میں آیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی بتاؤ اب دودھ دینا یا نہیں دینا؟ تو بچے نے کہا جی اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں دیتا ہوں، ویسے تو آپ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ امانت میں خیانت جائز نہیں ہے، قانون اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اب میں ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، یہ کوئی پاکستان کے حکمران نہیں تھے جو اپنے لیے قانون اور غریبوں کے لیے قانون اور امیروں کے لیے قانون اور، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو شریعت کے بانی تھے، اسلام کے بانی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی اگر میں اپنے بنائے ہوئے قانون کے اوپر عمل نہیں کروں گا تو اور کون کرے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا تو ہم تو کہہ رہے ہیں چل یار ٹھیک ہے کون دیکھ رہا ہے کوئی بات نہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی امانت میں خیانت جائز نہیں ہے۔ تو وہ بچے نے کہا پھر میں دودھ بھی نہیں دوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتا کہ تیرے پاس کوئی چھوٹی بکری ہے، پٹ چھوٹی جو دودھ دینے کے قابل نہ ہو؟ اس نے کہا جی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہم اس سے دودھ لے لیں تو پھر تجھے کوئی اعتراض ہے؟ پھر امانت میں خیانت تو نہیں ہوگی؟ وہ بچہ سوچنے لگ گیا، اس نے کہا بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوٹی بکری میں دودھ دینا ہی نہیں ہے، یہ تو اس کی فطرت بھی نہیں ہے، اور اگر دے بھی دے تو یہ امانت میں خیانت نہیں ہے کیونکہ چھوٹی بکری تو دودھ دینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی اگر آپ لے سکتے ہیں تو لے لیں۔ میں نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ پھر ایک چھوٹی بکری پکڑ کر لے آؤ۔ میں اپنے ریوڑ میں گیا، جو سب سے چھوٹی پٹ تھی نا بکری تھی، اس کو میں نے پکڑا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ بچہ کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ یوں اس پٹ کی اور بکری کی پشت کے اوپر پھیرا، اللہ پاک نے اس کے تھنوں میں دودھ جاری فرمایا۔ سبحان اللہ، میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا تیرے پاس کوئی برتن ہے؟ میرے پاس ایک مٹی کا پیالہ تھا، میں نے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور نبی پاک علیہ السلام نے نیچے رکھا، خود اپنے مبارک ہاتھوں سے، سبحان اللہ کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دودھ دو یا پیالہ بھر گیا، حضور علیہ السلام نے خود نہیں پیا، پہلے ابو بکر صدیق کو نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا بیٹا ادھر آؤ، میں بچے کو دودھ دیا، فرمایا پہلے آپ پی لو، دودھ پیو۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی پیالہ منہ کے ساتھ لگایا نا تو اتنا مجھے مزہ آیا، سکون ملا۔ یہ بکریاں میرے ساتھ رہتی تھیں، میں ان کے ساتھ رہتا تھا، میں ان کا دودھ پہلے بھی پیتا تھا، لیکن اس کا تو لطف ہی کچھ اور تھا، ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ حیران ہو گیا میں کہ اتنا مزیدار دودھ۔ تو دیکھیے کن کے ہاتھ سے آ رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے آ رہا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے لے کر جب میں نے دودھ پیا تو میرے دل کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میں بھاگا، بکریوں کو جمع کیا، ریوڑوں کو جمع کیا، ابو بکر صدیق نے بھی دودھ پی لیا، نبی پاک علیہ السلام نے بھی نوش فرما لیا۔ شام کا وقت ہوا، میں مکے کی وادی میں گیا، میں نے کہا لوگوں اپنی بکریاں واپس لو۔ تو لوگ حیران ہو گئے، بھائی خیر ہے تمہیں کہ تم پہلے تو بکریاں لے جاتے تھے اور آج واپس کرنے کے لیے آ گئے ہو؟ تو حضرت اس بچے نے کہا بھائی اب مجھے تمہاری نوکری کی ضرورت نہیں ہے، اب مکے کی وادی میں ایک نبیوں کا سردار آ گیا ہے۔ اچھا میں سامعین کے لیے ایک یہاں چھوٹا سا پیغام دے دوں کہ یہ واقعہ تو تھا حضرت ابوبکر صدیق کے سفر کا، آپ کا سوال تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو سفر کیا اس کا کوئی واقعہ،
لیکن یہاں اپنے سامعین کے علم کے اندر اضافے کے لیے میں گناہگار چھوٹی سی بات عرض کر دوں. یہی بچہ جب واپس آیا حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو اس بچے کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. 28 سال کے کڑیل جوان بنے, نبی پاک کی بارگاہ میں رہے. ایک دن حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے. نبی پاک اسلام نے فرمایا پوچھو. عرض کرتے ہیں ای الاعمال احب الی اللہ, یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ دنیا میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے احب ہو, جس میں تفضیل, اس میں اندر زیادہ پسندیدہ, زیادہ محبوب ہو, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا ہے. اب یہاں بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں پتا, میں جبریل سے پوچھوں گا پھر تمہیں بتاؤں گا. نبی پاک نے فوراً جواب دیا. حضور نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا, سبحان اللہ, نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا, ٹائم کے ساتھ وقت کے اوپر نماز کو ادا کرنا, یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند. بڑا خوبصورت پیغام آپ دے رہے ہیں جناب. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا, وقت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود نے پھر عرض کیا ثم ایو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ نماز کے بعد کون سا عمل ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البر بالوالدین, سبحان اللہ, والدین کے ساتھ حسن سلوک, اپنے والدین کے ساتھ. البر عربی زبان میں نیکی کو کہتے ہیں, نیکی کرو. حسن سلوک بھی وہی مانا, حسن سلوک کرو, نیکی کرو اپنے والدین. سبحان اللہ. اب نیکی یہ تو نہیں ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور ان کو اٹھا کر بیٹھک میں ڈال دیا جائے, کھانا الگ, پینا الگ. آج جیسے اللہ تعالیٰ معافی دے, کرونا جیسی موذی وبا ہمارے ملک میں ہے, اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو, عالم اسلام کو اس کرونا جیسی موذی وبا سے محفوظ فرمائے. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کے پاس ہم جائیں گے تو کیا ہمیں کرونا ہو جائے گا؟ معاذ اللہ, نہیں ہے. یہ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خلاف ہے. اب وقت نہیں ہے مگر میں آپ کو بتاتے جو وہ اٹھو والا واقعہ حضرت ابوبکر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ خارج زدہ. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ البر بالوالدین, اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. تو یہ بھی ہمارے سامعین کے لیے ایک پیغام کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرو, اس نے سلوک کرو, نیکی کرو. اپنے بچوں کے لیے ہم تحائف لے کر آتے ہیں, بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے تحائف لے کر آئے ہیں. کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم نے اپنی بوڑھی ماں کو بھی کبھی کوئی تحفہ لا کر دیا ہے, یا بوڑھے والد کو بھی تحفہ. خوبصورت گفتگو فرمایا. اگر ہم والدین کے لیے تحفے لائیں گے تو ان کے زبان سے نکلنے والی دعا جو ہے وہ ہمارے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے. تو حضرت عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سفر کا یہ ایک عظیم واقعہ, اور وہاں اس سفر کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات کے اوپر ایمان لائے. سبحان اللہ. اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود سامعین کرام وہ ہیں جو پھر حضور علیہ السلام کے ساتھی رہے, غلامی میں رہے, اور ان کے ذمے جو ہے یہ حضور علیہ السلام کے نالین مبارک اٹھانا تھی. یعنی آپ کی خدمت میں پانی پیش کرنا, نالین مبارک اٹھانا. سرکار کہیں تشریف لے جاتے, اب وہاں حضور رسول نماز پڑھنی ہے, سرکار نے وہاں بیٹھنا ہے, تو آپ جوتے مبارک اتارتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود وہ جوتے اتار کر اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیتے. حضور علیہ السلام وضو فرماتے تو پانی پیش کرتے, مسواک تھی حضور علیہ السلام کی ان کے پاس, حضور علیہ السلام کو مسواک پیش کرتے. آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. آخر میں ہم چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دیں تاکہ اس پر وہ ہم سب عمل کریں. کوئی خوبصورت سا پیغام ارشاد فرمائیں. موجودہ حالات کے اندر میں خصوصاً اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے یہی عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ آپ احباب موجودہ حالات کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے ملک کے اندر بعض لوگ, بلکہ یہود و نصارہ میں تو سمجھتا ہوں, یہود و نصارہ, ہندو, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں امن نہیں ہونا چاہیے. یہ کاوش کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا نیا فتنہ پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان کی جڑوں کو ہم کھوکھلا کریں, پاکستان جو ہے اس کو ہم کمزور کریں. اور ان کی ان سازشوں کی ایک کڑی جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر فرقہ واریت ہے. فرقہ واریت کو ہر طرح سے یہ لوگ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, ہوا دیتے ہیں. ہاں جی, مولویوں کو خرید لیتے ہیں, جو نام نہاد مولوی جو مطلب ہے کہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, خواہ مخواہ لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایسی باتیں کرتے ہیں, شرم زبانی سے مشتعل کر دیتے ہیں, تو تاکہ فرقہ واریت پھیلے. موجودہ حالات کے اندر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں لوگ جو ہے وہ طعنہ زنی کر رہے ہیں, غلط زبان استعمال کر رہے ہیں. کوئی حضور نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے, کوئی نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیوں کے بارے میں باتیں کر رہا ہے. تو نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ یا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ, یہ ہم اہل سنت کے لیے, ہم مسلمانوں کے لیے, ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے. اور ان کے بغیر ہم ناقص ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے
اسلام پہنچا ہے، قرآن پہنچا ہے، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی آل کے وسیلے سے پہنچا ہے، اور ان کے بعد پھر اللہ کے ولیوں نے ہمیں یہ دین پہنچایا ہے۔ داتا صاحب ہو گئے، حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پیر مہر علی شاہ صاحب، بابا فرید ہو گئے، ملتان کے اندر بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ، یہ اولیاء کاملین کے وسیلے سے ہمارے پاس علم پہنچا ہے۔ تو یہ میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ یوز کرتے ہیں، یوٹیوب، اور اس کے اوپر دیکھیں کہ بے ادبی اور گستاخی والی تحریر ہو یا مطلب ہے کہ کوئی ایسا کلپ ہو، تو اس کو میں تو سمجھتا ہوں اس کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے، اور ایسے ڈیلیٹ کر دیں، آگے نہ پھیلائیں، اور خصوصاً صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں اگر تم سے کوئی سوال بھی کرتا ہے تو اسے کہو بھائی یہ ٹاپک یہیں بات کر دو۔ اگر ان کے اختلافات تھے تو وہ بڑے لوگ ہیں، عظیم ہستیاں ہیں، ہماری اوقات اور ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان پاک لوگوں کے بارے میں کوئی بات کریں، چاہے آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے آپ کا دوست ہو، عزیز ہو، اس کے ساتھ اسٹاپ۔ ہاں اگر کسی کو سمجھانا ہے تو اسے کو بھی آؤ ہمارے آقا عالم دین ہیں، ان کے پاس جانا، بالکل بہت خوب ارشاد فرمایا، خود مفتی بننے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ ہماری طرف سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ صحابہ نے یہ کیا، اہل بیت نے یہ، بھائی قیامت کا دن ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کی ایک طرف جو ہے وہ صحابہ کرام موجود ہوں گے، دوسری طرف نبی کا گھرانہ موجود ہوگا، تم کدھر جاؤ گے؟ آج تم صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ اہل سنت کا الحمدللہ عقیدہ ہے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے یہ جو دیا ہے، حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری ایک آنکھ کا نور حضور کے صحابہ ہے اور دوسری آنکھ کا نور محمد کی آل، سبحان اللہ، دونوں کے بغیر ہمارا گزارا۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، قبلہ استاد العلماء مناظر اسلام مفتی نصیر الدین نصیر رضوی صاحب ہمارے مہمان بنے۔ آج انہوں نے بڑی خوبصورت پیغام دیا، خوبصورت اور دھیمے لہجے میں میٹھی میٹھی گفتگو ارشاد فرمائی۔ تو یہ جو ان کا پیغام ہے، اس سلسلے کی ایک کڑی آج کا پروگرام ہے۔ یہ جو ہم نے 8 روزہ یہ پروگرام جو بنایا ہے حضور علیہ السلام کے یار غار کی بارگاہ میں، یہ نیاز مندی پیش کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے ان بھولے بھالے نوجوانوں کو پتہ چلے جو غیروں کی باتوں میں آ کر جو ہے وہ اپنا عقیدہ برباد کر بیٹھتے ہیں، کہ یہ جو ابو بکر پاک کی شان ہے کوئی یہ معمولی نہیں ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اور ہمارے علماء کرام جو موضوعات بیان کر رہے ہیں میرے فیس بک پیج پر بھی موجود ہیں، اور یوٹیوب چینل مفتی آصف اقبال رضوی، اور پیج کا بھی نام یہی ہے مفتی آصف اقبال رضوی۔ آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمارا جو یوم صدیق اکبر پاک کے حوالے سے جو 8 روزہ پروگرام ہے، اس میں جو موضوعات ہے میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جو موضوع ہے، آپ کا نام نویس میں گرامی، آپ کا نسب سلسلہ، آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ، اور آپ کا قبول اسلام۔ دوسرا موضوع قرآن پاک کی نظر میں ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے۔ تیسرا موضوع حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے۔ اور چوتھا موضوع ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی نظر میں۔ پانچواں جو ہم نے موضوع بیان کیا ہے وہ موضوع جو ہے عشق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عشق رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ حضور علیہ السلام سے کتنا عشق فرماتے ہیں۔ چھٹا موضوع فضیلت ابو بکر صدیق ہے۔ ساتواں موضوع تاجدار اللہ مولا مشکل کشا شیر خدا کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپس میں کتنا پیار ہے۔ اور آٹھواں موضوع ہے کرامات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، جو کہ آج ہم نے سن لیا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا پیج کو لائک کریں، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی کریں، اور دوستوں کو پیغام دیں کہ اہل سنت کتنا پیارا خوبصورت مسلک ہے، جس میں حضور کی آل کا بھی احترام پایا جاتا ہے، حضور کے صحابہ کی محبت کا یہ جام بھی بھر بھر کے پلایا جاتا ہے۔ خوش رہیے اور نماز کی پابندی کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔